حلالات فقہا اور علماء کی رائے۔ ایک رائے احناف فقہا میں سے عمومی اور مشہور رائے ہے جو دارالافتاء دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود ایک سوال و جواب سے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ حلالہ کا کیا مطلب ہے اور کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو جواب میں حلالہ کی تعریف کرنے کے بعد لکھا گیا کہ حلالہ کی شرط پر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ مزید لکھا گیا لیکن اگر حلالہ کی شرط نہ کرے بلکہ اس کو چھپائے رکھے تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ اس پر اسے اجر بھی ملے گا۔ اس میں فقہ حنفی کی کتاب شامی کا حوالہ دیا گیا اور آخر میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند لکھا ہے۔ اس پر ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ حلالہ کے فعل کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے تو بجائے اس کے کہ اس فعل کی قباحت اور سنگینی سائل پر واضح کی جاتی، اسے یہ بتایا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ اصطلاح بیان کی گئی۔ اس اصطلاح کو غالباً ایک عامی کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ مزید یہ کہ اسے حیلہ بھی بتا دیا گیا کہ کیسے اس حیلے کو اختیار کیا جائے گا تو یہ حلالے کا فعل جو ہے اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اگر یہ دل میں چھپا کر لے گا تو مکروہ بھی نہیں ہوگا بلکہ اجر ملے گا۔ ماہنامہ الشریعہ جون 2006 میں کے ایک مضمون میں مولانا افتخار تبسم نعمانی مسئلہ طلاق ثلاثہ اور فقہائے امت میں ایک بات لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اہل تقلید کا دوسرے امام کی فقہ پر عمل کرنا، اور اس ضمن میں وہ مولانا عبدالحی فرنگی کا حوالہ دیتے ہیں، اور جو کہ مولانا عبدالحی فرنگی لکھتے ہیں جو کہ 1304 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مسئلے میں ضرورت ہو تو کسی اور امام کی تقلید کی جا سکتی ہے، یعنی اپنے امام کو، امام ابو حنیفہ کی تقلید کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مولانا افتخار تبسم نعمانی نے دوسرا حوالہ جو دیا ہے مفتی حبیب المرسلین کا دیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بوجہ شدید ضرورت اور کسی مفسدے کی وجہ سے کسی دوسرے امام کے قول پر یا کسی دوسرے عالم کی بات پر عمل کرنا، اس میں جو ہے حرج کی بات نہیں، اس کا جواز موجود ہے کسی شدت ضرورت کے وقت۔ تو یہ کیا یہ عمل جو ہے حلالہ کا، بجائے یہ کہ اس حلالے کے عمل کی طرف لوگوں کو راہ دکھائی جائے، اس کے متبادل کہ آپ کی اپنی فقہ میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ کسی دوسرے کی رائے پر عمل کر لیں، اگرچہ ہم یہاں بالکل تقلید کے جواز کی بات نہیں کر رہے اور اس موضوع کو اس انداز میں نہیں دے رہے، لیکن ہم فقہ احناف کی فقہ ہی میں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ وہاں بھی یہ گنجائش موجود ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے جو کہ حلالہ کے حوالے سے ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد ہم دوسری رائے ذکر کرتے ہیں کہ حلالہ حرام ہے۔ حلالہ حرام ہے کی جو رائے ہے یہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے ائمہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، اور اس کے مطابق ایسا نکاح جو نکاح حلالہ ہے یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ الموسوعہ الفقہیہ میں آتا ہے کہ جمہور علماء مالکیہ میں سے، شافعیہ میں سے، حنابلہ میں سے اور ابو یوسف جو کہ احناف میں سے ہیں وہ بھی جو ہے اس نکاح کے فاسد ہونے کے قائل ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے سابقہ مفتی عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ وہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ سعودی مجلس افتاء نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا۔ ابن تیمیہ نے اس پر ایک تحریر لکھی اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نکاح حلالہ کی حرمت کو، اس کے حرام ہونے کو، اس کے ناجائز ہونے کو ذکر کیا، اور ائمہ کا کہ بہت سارے نام اس میں ذکر کیے کہ جو ائمہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور اس میں مالک ابن انس کا لکھا اور ان کے ساتھیوں کا لکھا، اوزاعی، لیث ابن سعد، سفیان ثوری اور اس طرح کئی ایک ائمہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو مزید تفصیل کے لیے ابن تیمیہ کی یہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔